شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اس آیت مبارکہ کا صاف صاف مطلب یہ بنتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اتباع اور فرما برداری کرو تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یاد رکھنا اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالی نے 3 چیزوں کا حکم عطا فرمایا: نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور اپنے حبیب رحمت للعالمین آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا۔ تینوں ایک الگ الگ عنوان، الگ الگ موضوع ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر جمعہ کے اس خطاب میں زکوٰۃ کے تعلق سے بات کرنے لگا ہوں۔ زکوٰۃ کے عنوان پہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ مقدس مہینہ رمضان المبارک کا ہمارے پاس آتا ہے تو خوش عقیدہ مسلمان بحمدہ تعالی اس مہینے میں کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور بالخصوص زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو یاد رکھنا ہمیں تو یوں ہمیشہ صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے، لیکن اس مبارک مہینے میں ہم اور آپ کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور یقیناً ہمیں زکوٰۃ سال بھر کے بعد ضرور نکال دینی چاہیے، ورنہ اس کے بہت دردناک عذاب ہے۔ انشاءاللہ اسی تعلق سے چند باتیں احادیث کی روشنی میں آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آئیں کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور اپنے مال کی زکوٰۃ کو محفوظ رکھتے ہیں اور صاحب زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے تعلق سے کیا کیا دردناک عذاب اور سزا آئی ہے، انشاءاللہ وہ چیزیں آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ کیونکہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان کہ ہم میں اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو مالک نصاب ہے۔ اللہ نے ان کو مال و زر عطا فرمایا، اللہ نے ان کو دولت کی فراوانی عطا فرمائی، کثرت کے ساتھ مال اور دولت عطا فرمائی، لیکن بندہ اتنا ناشکرا ہے کہ جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے، جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو صاحب اپنی گردن کو جھکا لیتے ہیں شرمندگی کے ساتھ، اور کنجوسی کا معاملہ کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ نکالی ہے، لیکن جب حساب لگائیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے آدھی رقم کی بھی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اپنے مال کا حساب لگا کر کے پتہ چلتا ہے آدھی کیا اس سے بھی کم کی انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے۔ زکوٰۃ کا فیض اور برکتیں ہمیں جبھی مکمل طور پہ حاصل ہوں گی جبکہ پورے کاؤنٹ کر کے، مکمل حساب لگا کر کے، مکمل طور پہ ہم زکوٰۃ ادا کریں، تب جا کر کے اس تعلق سے جو بشارتیں آئی ہے اس کے ہم مستحق ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال تجارت، جو کچھ بھی ہمارے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ مال ہیں، ہم اسے مکمل طور پہ کاؤنٹ کریں، بالخصوص وہ حضرات جو صاحب نصاب ہیں، مالک نصاب ہے، انہی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو اپنے تمام مال کا حساب لگا کر کے اس کا 2.5% آپ نکال دیں۔ غریبوں بیواؤں کا جو حق ہے اسے آپ ان تک پہنچا دیں، انشاءاللہ پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔ آپ کے کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ صاحب میں زکوٰۃ نکالوں گا تو میرے مال میں کمی آ جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کمی تو دور کی بات ہے، ادھر آپ مال زکوٰۃ کے مال کو نکالیں گے، ادھر اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں بے شمار برکتوں کا نزول عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے۔ بہرحال زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ باتیں میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اور مال سے صاحب دنیا سے، مال سے بے انتہا لگاؤ رکھتے ہیں، اور آج کتنے لوگ ہیں اللہ نے ان کو بے شمار دولت عطا فرمائی، گھر میں آنے کے بعد بڑی گنتی کر کے تجوری میں پیسہ، نوٹ، پیسہ، صاحب زیورات، چاندی، سونا وغیرہ رکھتے ہیں اور اس کے کما حقوق زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ یاد رکھنا حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کے شکل میں کر دیا جائے گا، یعنی یہی مال، یہی دولت
گنجے سانپ کے شکل و صورت میں آ جائے گا، اور آنے کے بعد یاد رکھنا سرکار فرماتے ہیں کہ اس سانپ کے سر پہ 2 چتے ہوں گے، اور وہ اس انسان کے گلے میں توق بنا کر کے اس سانپ کو، اس گنجے سانپ کو ڈالا جائے گا، اور وہ سانپ ان کی بانچھیں پکڑے گا، یہاں تک کہ یاد رکھنا وہ سانپ خود کہے گا اس انسان سے کہ میں تیرا وہی مال ہوں، میں تیری وہی دولت ہوں جسے دنیا میں تو نے جمع کر کے رکھا تھا اور زکوٰۃ ادا نہیں کیا تھا۔ اس حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، اس حدیث پاک کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے دنیا میں دولت سے محبت کی، لگاؤ رکھا ہے، اگر ہم نے اسے اکٹھا کیا، اپنے سینے میں جمع کر کے رکھا، تجوریوں میں جمع کر کے رکھا، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو یاد رکھنا یہی دولت، یہی ثروت، یہی مال قیامت کے دن گنجے سانپ کا شکل اختیار کر کے ہمارے گلے کا توق بنے گا اور وہ ہمارے بانچھے کو پکڑے گا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اس دنیا میں اگر ہمیں کوئی مچھر کاٹ لے تو ہم بے چینی کے ساتھ پوری رات بے قراری میں گزار دیتے ہیں، ہمیں کوئی معمولی سا کیڑا کاٹ لے تو صاحب ہم ڈاکٹروں سے رابطہ کرتے ہیں، ہمارے پاس ہم کو کوئی چھوٹا سا سانپ بھی کاٹ لے تو صاحب ہزاروں ڈاکٹروں کے پاس نہ جانے کیسے کیسی دوائیوں کی مدد لے کر کے اور انجیکشن کا سہارا لے کر کے ہم اس زہر کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ تو دنیاوی کیڑے ہیں، یہ تو دنیاوی مچھر ہے۔ یاد رکھنا وہ سانپ قیامت کے دن جو گنجا ہو کر کے آپ کی دولت اور آپ کی ثروت جس کی آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی ہے، یہی دولت کل قیامت کے دن گنجے سانپ کا شکل اختیار کر کے آپ کے پاس آئے گا، گلے کا توق بنے گا، اور وہ سانپ جب آپ کو ڈسے تو دنیاوی کیڑے آپ کو کاٹے، سانپ کاٹے تو آپ تو ڈاکٹر کا سہارا لے لیتے ہو، انجیکشن کا سہارا لے لیتے ہو۔ قیامت میں کون سا ڈاکٹر آئے گا؟ قیامت میں تمہیں کون سی دوائی ملنے والی ہے؟ قیامت میں تمہیں کون سا سہارا ملنے والا ہے؟ قیامت کا وہ میدان جہاں باپ بیٹے کا نہ ہوگا، بیٹا باپ کا نہ ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ایسے وقت پہ اگر وہ گنجا سانپ توق بنا کر کے آپ کے گلے میں ڈالا جائے، وہ آپ کے بانچھوں کو پکڑے اور پھر وہ کہے کہ میں تیرا وہ مال ہوں جو دنیا میں تو نے جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا تھا، جس مال کی بڑی حفاظت کے ساتھ جس مال کو تو نے رکھا تھا، میں تیرا وہی مال ہوں۔ دوسری روایت میں ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور مال کے مالک کو بھگائے گا، پیچھے پیچھے وہ سانپ دوڑے گا، مالک آگے آگے بھاگے گا، یہاں تک کہ وہ مالک اپنے انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے گا، اپنے ہاتھ کی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ کیا مطلب یہ ہے ان دونوں روایتوں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، مالک نصاب ہونے کے باوجود اللہ نے ہمیں دولت دی، اللہ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے مال و زر عطا فرمایا، اس کے باوجود بھی ہمارے مال میں جو غریبوں کا حق ہے، یتیموں بے سہاروں کا حق ہے، مدارس اسلامیہ کا حق ہے، ہم نے اگر وہ حق اپنے مال سے نہیں نکالا، یعنی زکوٰۃ اگر ہم نے نہیں نکالا، تو یاد رکھنا قیامت کے دن یہی مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا۔ اور اے لوگو، آپ یہ مت سمجھنا کہ گنجے سانپ کا عذاب اور اس کی سزا یہ کوئی معمولی سزا ہوگی، کوئی معمولی عذاب ہوگا، نہیں، بلکہ گنجے سانپ کے تعلق سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے صاحب بہار شریعت ارشاد فرماتے ہیں، گنجا سانپ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب سانپ کی 1000 سال عمر ہو جاتی ہے تب سانپ کے سر پہ بال نکلتا ہے، اور جب 2000 سال عمر ہو جاتی ہے تب ان کے سر سے بال گرنے لگتے ہیں، تب ان کے سر سے بال جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب سانپ 2000 سال کی عمر کا ہوتا ہے تب جا کر کے ان کا سر بال ان کے سر سے اترنے لگتے ہیں، تب جا کر کے سانپ گنجا ہوتا ہے۔ اور یہ بال کیوں گرتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں ان کے زہر کے زیادتی کے سبب اب 2000 سال عمر ہو گئی ہے، زہر کا معاملہ زیادہ بڑھ گیا ہے، جن کی وجہ سے ان کا بال جھڑنے لگتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ گنجا سانپ وہ ہوتا ہے
جس کی عمر 2000 سال ہو جائے، زہر ان کا اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس زہر کی وجہ سے بال ان کے سر سے گرنے لگتے ہیں۔ اے لوگوں بتاؤ، جس کے زہر کی وجہ سے خود ان کے سر کے بال جھڑنے لگ جائے، گرنے لگ جائے، اگر اس سانپ کا زہر تیرے شریر میں آ جائے تو اس کی شدت کو تو کیسے برداشت کرے گا، اس کے درد کو تو کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے سرکار فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، گلے کا توق بنایا جائے گا۔ اے لوگوں بتاؤ، اگر قیامت کی اس دردناک گنجے سانپ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو خدا را اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں جو غریبوں کا حق تیرے مال میں ہے زکوٰۃ کے طور پر، اسے نکالو تاکہ اس قیامت کے ہولناک عذاب سے آپ بچ سکو اور اس گنجے سانپ کے دردناک عذاب سے آپ بچ سکو۔ اگر اس سے بچنا ہے تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اپنے مال میں سے 2.5% جو غریبوں کا حق ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آج جب بات زکوٰۃ کی آ جاتی ہے، کتنے صاحب نصاب ہم میں ایسے ہیں جو کہتا ہے نہیں میں تو ادا کرتا ہوں، کاؤنٹ کیا جائے، حساب لگایا جائے تو پتہ چلتا ہے اپنے مال کے زکوٰۃ جتنی ان کے اوپر بنتی ہے ان میں سے انہوں نے 25% بھی ادا نہیں کیا ہے۔ کوئی فیض ملنے والا نہیں ہے، کوئی برکتیں ملنے والی نہیں ہیں۔ کتنے ہم میں ایسے ہیں جو صاحب مسجدوں میں لاکھوں روپیہ یوں خرچ کر دیتے ہیں، صاحب قوم پہ بیٹیوں کی شادیوں میں نہ جانے کہاں کہاں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ سب نفلی ہے، نفلی صدقہ و خیرات کرنا، یہ سب جب آپ کے کام آئیں گے جب آپ اپنے مال میں سے مکمل طور پہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ نے صحیح ڈھنگ سے زکوٰۃ ادا کیا پھر اس کے بعد صدقہ و خیرات کرے، صدقہ نافلہ کرے، پھر یہ صدقہ نافلہ کام آنے والا ہے۔ ورنہ اگر آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے اور فرض کو آپ نے ادا نہیں کیا ہے اور نفل کی جانب جا رہے ہیں تو فرض کو چھوڑ کے اگر آپ نفل کریں گے تو یہ نفل اللہ کے بارگاہ میں کیسے مقبول ہوگی؟ اس لیے آپ اپنے مال سے زکوٰۃ کو ادا کریں، 2.5% ہی ادا کرنا ہے۔ آج گورنمنٹ نے GST لگا دیا، 18%، 22% آپ ادا کر رہے ہیں اور ادا کرنا ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں ہر ایک کو یہ ادا کرنا ہے۔ اسلام ہر ایک کو نہیں کہتا ہے، ہمارا مذہب ہر ایک کو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نہیں کہتا ہے، انہیں کہتا ہے جو مالک نصاب ہے، جو مالک نصاب ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس دولت ہے، جو اس مقدار کو پہنچتا ہے ان کو حکم دیتا ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ تم اپنے پیسے میں سے جو تمہاری دولت ہے اس کا مکمل حساب لگا کر کے اس میں سے 2.5% تم ادا کرو۔ یاد رکھنا مسلمانوں، گورنمنٹ نے ہم پہ GST لگایا، گورنمنٹ نے ہمارے لیے صاحب ٹیکس کا معاملہ کیا، ہم خوش دلی سے دینے کو تیار ہے، لیکن جب بات مذہب اسلام میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی آتی ہے تو ہم اپنے دامن کو پیچھے کر لیتے ہیں، ہم اپنے دولت کو سوچتے ہیں کہ صاحب 2.5% نکال دوں گا۔ کتنے کروڑ پتی ہیں ہم میں، اگر کما حق ہو وہ زکوٰۃ نکالے تو ان کو لگے گا کہ صاحب 10-20 لاکھ روپیہ زکوٰۃ میں نکل رہا ہے، بتاؤ اتنا پیسہ میرا چلا جائے گا، کمانے میں 10-20 لاکھ کچھ ٹائم لگتا ہے، میں اتنا پیسہ کیسے دے دوں؟ وہ کتنا کمزور ایمان والا ہوگا۔ اگر پکا ایمان والا ہوگا، پیغمبر اسلام کا سچا غلام ہوگا تو کبھی یہ نہ سوچے گا کہ زکوٰۃ کے بعد میری دولت میں کمی آ جائے گی۔ نانا یہ سوچ کبھی مت لانا، یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، یہ شیطانی سوچ اور فکر ہوا کرتی ہے۔ قسم خدا کی جو بندہ صدق کے دل کے ساتھ بڑے ہی اہتمام کے ساتھ مکمل زکوٰۃ نکالتا ہے، ادھر یہ زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ ادھر اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرماتا ہے، مال کو ہلاک ہونے سے اللہ محفوظ فرماتا ہے، مال کو تباہ ہونے سے اللہ حفاظت فرماتا ہے، چور کی چوری سے اللہ مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ یعنی جہاں جہاں مال برباد ہونا تھا اللہ اس زکوٰۃ دینے کی برکت سے ان کے مال کو تلف اور برباد ہونے سے بچا لیتا ہے۔ تو مسلمانوں پتہ یہ چلا زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں بلکہ مال میں اور مزید اضافہ ہوتا ہے، مال میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کما حق ہو مال میں سے، اپنے کمائی میں سے اگر جو مالک نصاب ہے وہ مکمل طور پہ زکوٰۃ ادا کرے تب جا کر کے زکوٰۃ کا مکمل طور پہ ان کو فیض ملے گا۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وہ ہے قوم جو زکوٰۃ ادا نہ کرے
اللہ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا، اللہ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ کبھی ہمارے اوپر لاک ڈاؤن کی مصیبتیں، کبھی کرونا کی مصیبتیں، کبھی صاحب نہ جانے کیسی کیسی بیماریاں ہیں۔ آج کوئی ایسا انسان شاید وہ باعث ہم میں ہوگا جو کہے کہ میں بڑی خوشی کے ساتھ، میں بڑی اطمینان و سکون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ گھریلو معاملہ دیکھے تو اولاد نافرمان ہیں، بیٹا ہے صاحب وہ ماں باپ کو مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بیٹیاں ہیں نافرمانیاں کرتی ہوئی کھلم کھلا گناہ کرتے ہوئے گھوم رہی ہے۔ قوم کا آپ ذرا نظر تو لیں صاحب کتنے لوگ ہیں دولت کے بھرمار ہے لیکن ان کے گھر میں سکون نہیں ہے، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے، بے چینی ہی بے چینی ہے۔ کبھی دواؤں کا، کبھی ڈاکٹروں کے یہاں چکر لگاتے ہیں، کبھی صاحب پولیسوں کو رشوت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی کوئی دادا آ رہا ہے دادا گیری کر کے ان کے یہاں ہفتہ چالو کر کے پیسہ لے رہا ہے۔ یعنی ہمارا حال یہ ہو چکا ہے ہر طرف ہم دینے کو تیار ہے، لیکن مذہب اسلام نے ہمیں ایک دستور بتایا زکوٰۃ دینے کا، ہم زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وہ قوم جو زکوٰۃ ادا نہ کرے اللہ اسے قحط میں مبتلا فرماتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جتنی بھی پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہے، کبھی کسی دوا کی شکل میں، کسی بڑی بیماری کی شکل میں، کبھی حادثہ برے ایکسیڈنٹ وغیرہ کی شکل میں، تو یاد رکھنا کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں ہم سے کمی ہو رہی ہے۔ کما حق کو اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کیا ہوتا تو یہ قحط، یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں ہمارے اوپر نہ آئی ہوتی۔ یہ پریشانیاں ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں زکوٰۃ دینے میں کمی کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کما حق کو جو ہم میں صاحب نصاب ہے مکمل طور پہ حساب لگا کر کے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ دوسری روایت سنیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قوم جو زکوٰۃ ادا نہ کرے ان کا مال خشکی اور تری میں تلف ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ یعنی مال کی تباہی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اپنے مال سے مکمل زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے۔ جو 2.5% ہمیں نکالنا تھا، جو غریبوں کا حق ہے ہمارے مال میں، مدارس اسلامیہ کا حق ہے ہمارے مال میں، بیواؤں یتیموں بے سہاروں کا حق ہے ہمارے مال میں، ہم نے ان کا حق خود دبا کے رکھا ہے، ہم نے دیا نہیں۔ یاد رکھنا اگر تو دے گا نہیں تو اس کو مت دے جو ان کے مصارف ہے، جو ان کے مستحق ہے، تیرا مال کہیں نہ کہیں برباد ہوگا، خشکی اور تری میں تلف ہوگا۔ کیا مطلب؟ کبھی دوا کھانے میں جائے گا، کبھی پولیس کو دے دے گا، کبھی ادھر چلا جائے گا، کبھی ادھر تیری گاڑی خراب ہو جائے گی، کبھی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ یعنی کہیں نہ کہیں یہ مال تلف ہونا ہے، برباد ہونا ہے۔ اگر ان بربادیوں سے بچنا ہے تو کما حق کو زکوٰۃ نکال دو۔ ادھر آپ زکوٰۃ نکالو گے تیرا مال بھی محفوظ ہوگا، تیری جان بھی محفوظ ہوگی، اور اللہ کے وعدے کے مطابق مرنے کے بعد اللہ تمہیں جنت الفردوس کا وارث بھی بنا دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ آج کتنے لوگ ہیں ہم میں ایسے جو صاحب مالک نصاب ہے، مکمل مال رکھتا ہے، پھر بھی صاحب قرضے کے بہانے، قرض کے بہانے، اور قرض بھی کیسے؟ بڑے شوق میں آج قرض لیے جاتے ہیں، بڑے شوق میں قرض لیے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا سب کچھ ہے، پراپرٹی ہے، گھر بار ہے، گاڑیاں ہے، پھر بھی صاحب نہیں اب یہ گاڑی پرانی ہو گئی، 6 مہینہ چلائے نہیں، اب صاحب گئے بینک میں، اب ہمیں 10 لاکھ کی کار لینی ہے، 10 لاکھ کی گاڑی لے لیے۔ اب رمضان سے کتنے لوگ تو ایسے بھی ہے جو ہیلے اور بہانے بنا کر کے رمضان سے مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ایسے 10 لاکھ کی گاڑی شو روم سے لائیں گے، اور جب مولانا ان کے پاس زکوٰۃ فطرہ لینے کے لیے آتے ہیں مدارس کے لیے یا ان کے مصارف کے لیے، تو صاحب وہ سیٹھ جی بہانے کرتے ہیں، کیا کریں مولانا ابھی میں نے گاڑی نکالا ہے، 10 لاکھ کا بینک میں میرا اس وقت قرض ہے، اب جب تک قرض ادا نہ کرے جب تک زکوٰۃ دینے کا کوئی حکم ہی نہیں ہے۔ بتاؤ یہ کیا اکائی کی شوقی کیسے قرضے ہیں؟ قرض کا مطلب ہوتا ہے آج آپ کو بیماری لگ گئی، علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، اب آپ قرضہ حسنہ لو، کھانے کے لیے ایک ٹائم گھر میں روٹی نہیں ہے، دوسرے مسلمان بھائی سے قرضہ حسنہ لو پھر کھاؤ۔ یعنی قرض کا مطلب ہوتا ہے کہ اب آپ لاچار ہو گئے ہیں، اب آپ پریشان ہیں، بغیر ہاتھ بڑھائے، بغیر قرض لیے اب میری گاڑی نہیں چل سکتی ہے، میں کھاؤں گا تو کہاں سے کھاؤں گا، میرے بچے گھر میں بھوکے مرنے والے ہیں، جب جا کر کے قرض لو۔ یہ قرض تو ہم شوق پورے کرنے کے لیے لے رہے ہیں، ایسے قرض کی بنیاد پہ اگر کوئی یہ ہیلے اور بہانے کرے کہ صاحب میں کیسے زکوٰۃ ادا کروں تو اس سے بڑا نادان کوئی نہ ہوگا۔ اور آج لوگ یہی بہانے کر رہے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ چلو اپنے شوق تو پورے ہو
رہے ہیں, کم سے کم 2 لاکھ روپیہ زکات نکل رہی تھی, وہ تو بچ گئی, اب ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. نادانوں, مذہب اسلام نے نظام زکات کو کیوں قائم کیا ہے؟ معلوم ہے اس میں کیا حکمتیں ہیں, اس میں کیا وجہ ہے. آج قوم مسلم میں کتنے, آج رمضان کا مہینہ جب سے شروع ہوا ہے, بتائیں آپ 11 مہینے اتنے مانگنے والے آپ کو اپنے دروازے پہ نہ دکھے ہوں گے جتنے مانگنے والے جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے. ان کی ٹولی ٹولی گھومتے ہیں صاحب, ہر گلی میں دیکھو تو مانگنے والے ہیں, صبح دیکھو تو مانگنے والے, ظہر میں دیکھو تو مانگنے والے, جہاں دیکھو جدھر دیکھو ہر طرف مانگنے والے کی جماعت با جماعت گھوم رہی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ہاں ان میں سے آپ تحقیق کریں کہ کون مسلم ہے اور کون غیر مسلم ہے, کیونکہ مانگنے والوں میں بھی آج بہت سے ایسے ہو گئے ہیں جو ہمارے آپ کے لباس میں غیر بھی آ کر کے مانگ رہے ہیں. جب آپ دے تو بڑی تحقیق کے ساتھ دے, اور بالخصوص اگر زکات کی رقم آپ ایسے مانگنے والے کو دے رہے ہیں تو بڑی تحقیق کے ساتھ دے. اگر غیر مسلم کو آپ نے زکات کی رقم دیا تو آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی, اس لیے کہ آپ کو اسی مسلمان سنی صحیح العقیدہ فقیر کو دینا ہے, تب جا کر کے آپ کی زکات ادا ہو سکتی ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج ہماری قوم میں غربت کا عالم دیکھے صاحب, عورتیں ہیں وہ مانگ رہی ہے, بچے ہیں وہ بھی مانگ رہے ہیں, بڑے ہیں وہ بھی مانگ رہے ہیں. کیا مطلب؟ اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے اور اللہ تبارک و تعالی نے مذہب اسلام کے ماننے والوں میں نظام زکات کو قائم فرمایا کہ مالدار اگر 2.5% اپنے مال سے زکات نکالے اور اپنے معاشرے کے, اپنے سوسائٹی میں بسنے والے غریبوں, بیواؤں, یتیموں کا وہ مدد کرے اور ان کا سہارا بنے, تو قسم خدا کی یہ غربت, یہ غریبی ہمارے سماج کے ہر مالک کے نصاب کما حق ہو اگر زکات نکال دے تو قسم خدا کی میری قوم میں کوئی بھی مانگنے والا نظر نہیں آئے گا, کوئی بھی مانگنے والا نظر نہیں آئے گا. شرط ہے کہ دینے والا کما حق ہو زکات ادا کرے, ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صاحب اسی زکات کی رقم کو دبائے کے بیٹھا ہے, 2-4-10 لوگوں کو دے دیے, بس ہو گیا ہم نے زکات دے دی, اور صاحب تعریفیں کر رہے ہیں, ہاں میں نے زکات ادا کر دی. اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ صاحب زکات تو دینا دور کی بات ہے, زکات ہی کی اپنی ہی رقم کو خود ہضم کر جاتے. ایسے لوگوں کے تعلق سے حدیث پاک میں آیا ہے, اس حدیث کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. آپ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکات کسی مال میں نہیں ملتی ہے یہاں تک کہ اس مال کو وہ ہلاک اور تباہ کر دیتی ہے. کیا مطلب؟ اس حدیث کے ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر زکات واجب ہے, فرض ہے, آپ نے ادا نہیں کیا, اور جس مال میں سے آپ نے زکات ادا نہیں کیا اس کے مستحق کو زکات نہیں دیا, اب وہ مال جس مال سے آپ ملائیں گے اس زکات کے مال کی وجہ سے وہ مال ہلاک ہوگا, وہ مال تباہ ہوگا. جہاں جس مال میں ملائیں گے, جس کاروبار میں ملائیں گے, جدھر بھی لے کر کے جائیں گے, پورا تباہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہی وجہ ہے کتنے کاروباری لوگ ایسے ہیں جو صاحب آ کر کے شکایت کرتے ہیں, کیا کرے وہ دلی سے ایک پارٹی آئی تھی, سودا طے ہوا, 10 لاکھ کا سامان لیا, 5 لاکھ دیا, 5 لاکھ بولا میں 15 دن کے بعد دوں گا. اب 1 سال ہو گیا ہے, نہ میرا فون ریسیو کر رہا ہے, نہ میرے میسج کا جواب دے رہا ہے, نہ پیسہ دینے کو راضی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو فالٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں مالک کی نصاب ہونے کے باوجود آپ نے زکات نہیں دیا اور زکات کی رقم کو یہاں لا کر کے ملایا ہے. یہ تباہی, یہ مال کی بربادی یاد رکھنا ایسے نہیں ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی لوگ کاروباری تھے, صحابہ تجارت کرتے تھے, تابعین تجارت کیے ہیں, امام اعظم نے بھی تجارت کیے ہیں, ہمارے اکابرین سلف صالحین نے بھی تجارت کیے ہیں. کسی کا پیسہ ڈوبا نہیں, کسی کا مال تلف نہیں ہوا, کسی کا مال برباد ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. آج ہمارا مال کیوں برباد ہو رہا ہے؟ تو یہاں کہیں نہ کہیں ہم سے خطا ہو رہی ہے, یہاں کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہو رہی ہے. تو یاد رکھیں, آپ اگر زکات نہیں دیں گے تو وہ مال زکات جس مال سے جا کر کے ملے گا وہ مال تباہ ہوگا, وہ مال برباد ہوگا. اللہ کے رسول یہ ارشاد فرما رہے ہیں, دنیا دار کہتا تو میں جھوٹا ثابت کر دیتا, کوئی آبدار کہتا میں جھوٹا ثابت کہہ دیتا, کوئی خاصدار کہتا میں جھوٹا ثابت کر دیتا. یہ کوئی اور نہیں, تمام نبیوں کے ایمان کہہ رہے ہیں کہ جن کی ہر
بات پتھر کی لکیر ہوا کرتی ہے، صداقت ان کی ہر بات پہ ناز کیا کرتی ہے۔ وہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اگر تم مکمل زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے یا زکوٰۃ کے مال کو کسی اور سے ملاؤ گے تو وہ مال تلف ہوگا، وہ مال برباد ہوگا، وہ مال ہلاک ہوگا، اور وہ کسی نہ کسی بہانے سے ہلاک ہو رہا ہے کہ صاحب فلاں پارٹی لے کر کے ہضم ہو گئے، ادھر میں نے لگایا وہاں اتنا بڑا نقصان ہو گیا، وہ مشین میں نے 4 لاکھ کی لا کے لگایا، 10 دن چلی نہیں کہ مشین پھونک گئی، جل گئی۔ یعنی یہ ساری بربادیاں، یہ تباہیاں اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں ہمارا فالٹ ہے کہ صاحب ہم کما حق زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ دے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، زکوٰۃ جو نہیں دیتا ہے، اللہ کے رسول نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں سرکار نے ہمیں نمازیں قائم کرنے کا حکم عطا فرمایا، زکوٰۃ دینے کا حکم عطا فرمایا، اور اسی حدیث کے آخری ٹکڑے میں سرکار نے فرمایا وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اللہ ان کی نمازوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا دردناک عذاب ہے، کتنے خطرناک وعید ہیں ان لوگوں کے لیے جو مالک نصاب ہیں، اللہ نے مال و زر عطا فرمایا پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں صاحب جو پلاٹنگ کا کام کرتے ہیں، زمینیں خرید کے رکھے ہیں، سوچتا ہے اس سال 10 لاکھ روپیہ گنٹھا ہے، آئندہ سال یہ 15 لاکھ کی زمین ہو جائے گی، چلو 10 لاکھ روپیہ میں اس سال لگا دیتا، آئندہ سال بیچ دوں گا۔ یہ جو آپ نے تجارت کے غرض سے یہ زمین خریدا ہے اس پہ بھی آپ کی زکوٰۃ فرض ہے، یہ مال تجارت میں آتا ہے۔ اور کتنے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو گھر بنانے کے لیے تھا۔ ہاں، اگر آپ نے خریدتے وقت پلاٹ کو، زمین کو آپ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں یہاں مکان بناؤں گا تو پھر وہ پلاٹ، وہ زمین کروڑوں کی کیوں نہ ہو جائے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن آپ نے بیچنے کے لیے، منافع کمانے کے لیے کیا ہے تو یہ مال تجارت ہے، اور مال تجارت پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ تو اگر ہم میں کوئی ایسے ہیں تو للہ اس وقت اس زمین کی جو قیمت ہے اتنی قیمت کا حساب لگا کر کے اس کا جو 2.5% بنتا ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دے، بیواؤں کو دے دے، مدارس اسلامیہ کو دے دے، تاکہ تیری اس زمین کی بھی حفاظت ہوتی رہے اور اللہ تیری جان کی بھی حفاظت کرے۔ ادھر زکوٰۃ دو گے ادھر تیری پلاٹ کی ریٹ اور قیمت اور زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہماری سوچ یہ نہیں ہے، ہم تو سوچنے کے حساب 10 لاکھ کی ہے، اب اتنا پیسہ میں نکالوں گا، اتنی کمی آ جائے گی، پھر میں اتنا کیسے کماتے کماتے پورا کروں گا۔ نہیں، اللہ کا وعدہ ہے اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرو گے اللہ تمہیں 10 گنا عطا فرمائے گا، اور خلوص کے ساتھ خرچہ کرو گے، ایک خرچہ کرو اللہ 70 گنا عطا فرمائے گا۔ وہ غفور رحیم ہے، تیری نیت میں جتنی خلوص ہوگی اللہ اتنے ہی زیادہ تمہیں اس سے بہتر صلہ عطا فرمائے گا۔ شرط ہے کہ ہم خرچ کریں، ہم اللہ کی راہ میں لائیں، اور اللہ رب العزت کی دیے ہوئے مال میں سے تو خرچ کرنا ہے۔ تیری کیا مجال کہ تو دولت مند بن جائے، تیری کیا مجال کہ تیرے پاس مال آ جائے، یہ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے تبھی ہمارے پاس دولت آتی ہے، اللہ کا شکر ہوتا ہے، اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے جب ہمارے پاس آتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے مال میں سے دو، نہیں، میں نے جو مال تمہیں دیا ہے میرے ہی مال میں سے میرے راہ میں خرچ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور اللہ دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں پھر آپ حماقت کر رہے ہیں، کیوں آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ ہمیں پیچھے ہٹنا نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں خرچ کرنا ہے، کبھی زکوٰۃ کے شکل میں، کبھی صدقہ فطر کے شکل میں، کبھی صدقہ و خیرات کی شکل میں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اب زکوٰۃ سے اپنے اموال کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب؟ آپ زکوٰۃ دو، آپ کے مال کی حفاظت اللہ رب العزت فرمائے گا۔ چور چوری نہیں کر سکتا اس مال کی جس مال سے آپ نے کما حق کو زکوٰۃ دے دیا، کوئی ڈاکو آ کر کے ڈاکہ زنی اس مال پہ کر نہیں سکتا جس مال کی کما حق کو آپ نے زکوٰۃ ادا کر دیا۔ مسلمانوں یاد رکھنا، آج ہم نے کارخانے میں، دکانوں میں حفاظت کے لیے ہم نے دنیاوی کیمرے تو لگا دیے کہ صاحب کیمرے کی نظر میں ہے۔ یاد رکھنا ہزاروں کیمرے لگا لو، جو مال جس انداز سے تلف ہونا ہے برباد ہو کے ہی رہے گا، لیکن یہ ساری دنیاوی وسائل چھوڑ دو، ایک ہتھیار اپنا لو، وہ ہے زکوٰۃ۔ آپ نے اگر کما حق ہو زکوٰۃ ادا کر دیا، مصطفیٰ فرماتے ہیں زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مالوں کی حفاظت کرو۔ کیا
مطلب اگر آپ نے زکات دے دیا، مال آپ کے گودام میں رہے، دکان میں رہے یا سٹر کے باہر رہے، اگر وہاں سے آپ نے مکمل زکات ادا کر دیا ہے، مجال نہیں کہ کوئی چور آ کر کے اس مال کو چوری کر کے لے جائے، مجال نہیں کوئی ڈاکو آ کر کے ڈاکہ زنی کر جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مال اللہ کی حفاظت میں آ جائے، جس مال کا محافظ خدا بن جائے، کوئی دنیا کا چور وہاں سے چوری کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ ہم نے حفاظت کے لیے ہزاروں کیمرے لگا دیے، لیکن صاحب جو مین حفاظت کا ذریعہ ہے زکات، اسے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زکات ادا کریں۔ یہی حدیث ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرما رہے تھے اپنے ساتھیوں میں، ادھر سے ایک نصرانی کا گزر ہو رہا تھا۔ نصرانی نے کیا سنا کہ یار امام حسن فرما رہے ہیں، ان کے نانا کا قول، ان کے نانا نے فرمایا ہے کہ زکات سے اپنے مالوں کی حفاظت کرو اور صدقہ سے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، زکات سے مالوں کی حفاظت کرو اور صدقہ کے ذریعے سے مریضوں کا علاج کرو۔ یہ امام حسن فرما رہے تھے۔ وہ نصرانی وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے سنا کہ یار مسلمانوں کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ مال کی حفاظت زکات کے ذریعے سے ہے۔ اب سیدھا وہ گھر گیا، گھر جانے کے بعد پورے مال کا حساب لگایا، 2.5% انہوں نے زکات ادا کر دی۔ نصرانی ہے، نصرانی زکات ادا کیا اور ادا کرتے وقت دل میں تہیہ کیا، اے پیغمبر اسلام، اگر آپ کی بات سچی ہے، آپ کا قول سچا ہے، تو اگر میرے مال کی حفاظت ہوتی رہی، میرا مال تلف اور برباد نہیں ہوا، تو انشاءاللہ عنقریب میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے کر کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ اور اگر زکات دینے کے باوجود بھی اگر میرا مال تلف ہوا، چوری ہوا، بربادی ہوئی، تو پھر میں تلوار لوں گا اور معاذ اللہ آپ کا سر قلم کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زکات ادا کر دیا۔ ان کو اس بات کی تحقیق کرنی تھی کہ پیغمبر اسلام، مسلمانوں کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ زکات سے اپنے مالوں کی حفاظت کرو، تو کیسے حفاظت ہوتی ہے؟ حسن اتفاق انہوں نے زکات ادا کیا، اور اسی درمیان اس سے کئی دن پہلے ان کا ایک پارٹنر، جو تجارت میں بزنس میں پارٹنر ہوتا ہے، وہ پارٹنر مصر گیا تھا تجارت کرنے کے لیے، کچھ ان کا پیسہ کچھ ان کا پیسہ۔ اتنے میں وہاں سے قافلے والوں کا ایک خط آتا ہے، خط میں کیا لکھا ہے کہ ڈاکو آیا، آنے کے بعد ہمارے قافلے کو لوٹ لیا، ہمارے پاس جو ساز و سامان تھا لوٹ لیا، پہننے کے کپڑے تھے وہ بھی لوٹ لیا۔ بس نصرانی کو اتنا سننا تھا، سوچا کہ یار میں نے زکات دیا، زکات کے باوجود بھی میرے مال نہیں محفوظ رہا، تلوار لیا اور گھر سے باہر نکلا، ارادہ تھا کہ معاذ اللہ پیغمبر اسلام کے سر کو قلم کر دوں گا۔ بس چند ہی قدم چلا تھا، دوسرا خط ان کے پارٹنر کا آ گیا، ان کے شریک کا آ گیا، اور خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا، اللہ کا شکر ہے تمام قافلے والوں کا مال چور تو چوری کر کے لے گیا ہے، ڈاکو لے کر کے گیا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے پاس کوئی ڈاکو آیا بھی نہیں، میرا مال بھی محفوظ ہے، میں بھی محفوظ ہوں۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ مضمون پڑھا، خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ وہ نصرانی جو اب تک پیغمبر اسلام کا سر قلم کرنے کے غرض سے نکلا تھا، اب وہی خوشی کے مارے اپنا سر مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں جھکانے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار کی بارگاہ میں آیا، کہا حضور میں نے آپ کے قول پہ عمل کیا تھا، اور اللہ نے جو آپ نے فرمایا اسی مطابق ہوا کہ میرا مال میں نے زکات ادا کیا، زکات کی برکت سے میرے مال کی حفاظت ہوئی، میرا مال محفوظ رہا، لہٰذا اب دیر کس بات کی ہے، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں اور مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجئے۔ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ ایک نصرانی اللہ کے رسول کے اس قول پہ عمل کر لے کہ زکات ادا کرو، مالوں کی حفاظت ہو جائے گی، وہ اگر عمل کر لے، وہ اس پہ عمل کر لے تو ان کے مال کی حفاظت ہو جائے۔ ہم تو غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم تو اللہ کے رسول کے چاہنے والے ہیں، ہم تو مدینے کے تاجدار کے ماننے والے ہیں۔ ارے ہم اگر ایمانداری کے ساتھ اپنے مال میں سے زکات ادا کریں گے تو قسم خدا کی ہمارے مال کی اور بدرجہ اولا حفاظت ہوتی رہے گی، ہمارا
مال اور زیادہ برباد اور تباہ ہونے سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صاحب کثیر ہم اچھے انداز سے کما حق کو اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ بے شمار باتیں ہیں، بے شمار باتیں اس تعلق سے۔ جناب ثعلبہ کا واقعہ بہت مشہور معروف ہے۔ دور نبوت میں ثعلبہ بن حاطب انصاری نامی وہ آیا سرکار کے بارگاہ میں، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے یہ ہلاک ہو گئے تھے، تباہ ہو گئے تھے، برباد ہو گئے تھے۔ سرکار کے بارگاہ میں غریب تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرما دے، اللہ مجھے امیر بنا دے، اللہ مجھے غنی کر دے، امیر بنا دے۔ سرکار نے فرمایا ثعلبہ تیرے لیے کم اللہ کا شکر ہے کہ کم مال زیادہ مال سے بہتر ہوتا ہے، کم مال میں اللہ کا شکر ادا کرنا آسان ہوتا ہے، زیادہ مال ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ثعلبہ جس پوزیشن میں ہو یہی پوزیشن بہتر ہے، زیادہ مال کے لیے دعا مت کراؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جواب سن کر کے ثعلبہ چلے گئے۔ پھر مال کی محبت واپس دوبارہ آئے، یا رسول اللہ کرم فرما کے دعا فرما دے، اللہ مجھے مالدار بنا دے، امیر بنا دے۔ آگے کا جملہ سنے، ثعلبہ کہتا ہے یا رسول اللہ اگر میں امیر بن گیا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے مال عطا فرمایا، تو پھر میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اور جس کا جو حق ہوگا میں ہر ایک کا حق ادا کروں گا۔ ہم میں آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو اسی طرح کے وعدے کرتے ہیں، امام صاحب دعا کر دیں، پیر صاحب دعا کر دے، غریب نواز کی بارگاہ میں جا کے دعا کر رہے ہیں، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جا کے دعا کر رہے ہیں، سرکار ابھی میڈیم کلاس میں ہوں اور زیادہ پیسہ آ جائے تو اللہ کے گھر مسجد میں خرچ کروں گا، مدارس میں خرچ کروں گا، غریبوں کو دوں گا، یتیموں کا سہارا بنوں گا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، لیکن جب اسی بندے کو دولت مل جاتی ہے تو پھر منہ پھیر لیتا ہے، پھر پیٹ پھیر لیتا ہے۔ سیٹ صاحب کے لیے آپ نے دعا کر دیے، اب صاحب وہ سیٹ بن گیا، اب مسجد کے لیے ان کے پاس جائیے، پہلے تو 10 چکر لگوائیں گے، اس کے بعد 11ویں چکر میں کیا دے گا؟ یہ لوگ پکڑو 500 روپیہ میرے باپ کے ایصال ثواب کے لیے لگا لینا۔ ایسا 500 کا نوٹ نکال کے ایسا لگتا ہے کہ اتنا بڑا احسان کر رہے ہیں، جیسے کہ اپنی پوری دولت نکال کے آپ کے حوالے کر دیے۔ نادارو، 1 روپیہ کیوں نہ ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو مردہ دلی کے ساتھ نہیں، زندہ دلی کے ساتھ خرچ کیا کرو، فراغ دلی کے ساتھ خرچ کیا کرو۔ انشاءاللہ اللہ دولتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ نیت کو دیکھتا ہے، اللہ ارادے کو دیکھتا ہے۔ اگر رب کی رضا کے لیے تو نے 1 روپیہ خرچ کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں وہ 1 روپیہ مقبول ہو گیا، یہی تیری باعث ہے، یہی تیری مغفرت کے لیے کافی ہے، اور یہی تیری دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے یہی کافی ہو جایا کرے گی۔ شرط ہے کہ ہم فراغ دلی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ کریں، ورنہ صاحب 500 کا نوٹ بھی دیں گے تو ایسے دکھا کے شور شرابہ کر کے۔ جناب ثعلبہ ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں مالدار بن گیا، اللہ نے فضل فرمایا تو میں بہت خدمت کروں گا، دین اسلام کی خدمت کروں گا، مساجد مدارس کی خدمت، اور جن کا حق ہوگا میں ادا کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول نے جب یہ سنا آپ نے دعا فرما دی، آپ نے ہاتھ اٹھائے حضرت ثعلبہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم ارزق ثعلبہ مالا، اے اللہ ثعلبہ کے مال میں برکت عطا فرما، ثعلبہ کو مال عطا فرما۔ یہ کس کی دعا ہے؟ یہ وہ نبی ہے جو امام الانبیاء ہے، تمام نبیوں کے سردار ہے، تمام نبیوں کے امام، جن کے حق میں دعا فرما دے وہ دعا رد نہیں ہو سکتی ہے، دعا قبول ہی قبول ہے۔ اور یہاں دعا کی قبولیت کا عالم یہ ہے کہ الفاظ دعا بعد میں ادا ہوتے ہیں، مقبولیت کی سند پہلے آ جایا کرتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا کی شان ہوا کرتی ہے۔ میرے آقا نے دعا فرمائے ثعلبہ کے لیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسی دولت آئی کہ انہوں نے بکری خریدا۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ جیسے کیڑے بڑھتے ہیں ایسے ان کی بکریوں کی تعداد بڑھنے لگی، اتنی بڑھ گئی کہ صاحب اب مدینے میں رہنے کی جگہ نہیں، اب مدینے سے باہر جنگل میں رہنے لگے، وہاں رہنے لگے انہی جانوروں کے ساتھ، وہیں پہ پڑاؤ ڈال دیے۔ اب ہوتا کیا ہے، جو 5 وقت سرکار کے اقتداء میں نماز ادا کرنے والے جماعت کے ساتھ مال کے چکر میں اب 2 وقت ہو گئے، پھر پتا چلا کہ اور مال بڑھا، اب وہ 2 وقت بھی غائب ہو گئے، جمعہ میں حاضر ہونے لگے صاحب، اور مال بڑھ گیا۔ جب دنیا نے چاروں طرف سے ثعلبہ کو گھیر لیا پھر کیا ہوا، جمعہ بھی قضا۔ سرکار نے فرمایا صحابہ سے کیا حال ہے ثعلبہ کا، کیا حال ہے ثعلبہ کا؟ افسوس ہے مجھے ثعلبہ پر، افسوس ہے مجھے ثعلبہ پہ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مال بڑھ گیا ہے، مال بڑھ گیا ہے۔ مالداروں، یہ مال
बड़ी फितने की चीज भी है और बड़ी रहमत की चीज भी है। माल का इस्तेमाल सही हो, कमाई हलाल हो, इस्तेमाल अच्छा हो, अल्लाह के घर में लगाओ, जो गरीबों का हक है गरीबों को दो, भाई का हक है भाई को दो, बहन का हक है बहन को दो, माँ बाप का हक है उन्हें दो। ये इस अंदाज से दौलत का इस्तेमाल करोगे तो ये दौलत तेरी दुनिया भी संवार देगी, आखिरत भी संवरती हुई नजर आएगी। और इसी दौलत से अय्याशिया किया, ज़कात अदा नहीं किया, सदका व खैरात नहीं किया, अपने गुनाहों के अड्डे को आपने आबाद किया। साहब, माँ बहनों पे इस दौलत के चक्कर में आपने जिनाकारी हरामकारी का मुर्तकिब होते हुए नजर आए, तो यही दौलत आपके लिए तबाही की सबब है। आप इस दौलत की बुनियाद पे यहां भी तबाह होंगे, आखिरत में भी तबाह होंगे। इसलिए दौलत सही चीज भी है और बड़ी खराब चीज भी है। दौलत को जिसने सही इस्तेमाल किया, यही दौलत की बुनियाद पे कोई जन्नती बन गए। हजरत उस्मान गनी ने कुआं मदीना शरीफ में यहूदी से खरीद करके मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। करने के बाद सरकार की बारगाह में आए, या रसूलल्लाह, मदीने के मुसलमानों के लिए फला यहूदी से कुआं खरीद के मैंने वक्फ कर दिया है। मुस्तफा जाने रहमत ने क्या इरशाद फरमाए, दौलत हो तो उस्मान गनी जैसा दिल भी होना चाहिए, दौलत हो तो उस्मान गनी जैसा जज्बा भी होना चाहिए। सरकार की बारगाह में अर्ज करते, या रसूलल्लाह, मदीने के मुसलमानों के लिए मैंने यहूदी से कुआं खरीद के वक्फ कर दिया है। मेरे आका ने ऐलान फरमाया, ए मेरे सहाबा, दुनिया में अगर कोई जन्नती का चेहरा देखना चाहे तो वो मेरे उस्मान का चेहरा देख ले, ये दुनिया में जन्नती का चेहरा है। अंदाजा करो, ये है जज्बा और ये है अल्लाह की राह में खर्च करने की बरकतें। आज साहब, अगर हम अगर 10,000 रुपया किसी मस्जिद मदरसे में लगा दिए तो वहां पे हुकूमत मेरी चलनी चाहिए। ये मैंने 10,000 लगाया है, यहां नमाज पढ़ूंगा तो यही जगह मिलनी चाहिए। ये तो नजरिया हो गया है हमारा। तेरे 10 कोई अल्लाह की मस्जिद या अल्लाह का घर तेरे 10,000 का मोहताज नहीं है, ये अल्लाह का घर है। ये तो तुम्हें खुशी हासिल होना चाहिए कि अल्लाह ने तेरे पैसे को अपने घर के लिए पसंद फरमाया है। वरना कितने ऐसे हैं जो ढूंढते हैं मेरा पैसा यहां लगे वहां लगे। याद रखना मुसलमानों, आज मदरसे वाले चंदा के लिए आ जाए, कितने लोग, आज 6-7 साल से मैं भी यही कर रहा हूं, रमजान में आपके पास जाना पड़ता है, मदरसा चलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बच्चियों के लिए भी इंतजाम हो गया, आपकी बच्ची को भी दीन की तालीम के लिए, कुरान और हदीस सिखाने के लिए हमारे रूम के ऊपर वहां हमने इंतजाम करवाए, हमारे जिम्मेदारों ने इंतजाम कराए। तो अब इसके लिए तो भागना पड़ेगा, हमें कौम के पास जाना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताएं, जब हम आपके पास जाते हैं या कोई भी मौलाना मदरसे के लिए आता है तो साहब नजरिया आपका खराब हो जाता है। ये देखो यार चंदे के लिए आ गया, ये देखो यार ये मौलाना आ गया। याद रखना, आपने एक बात पे नोट किया है, कभी इमाम साहब तेरे दरवाजे पे अपनी दवाई के लिए पैसा मांगने गया है कि सेठ जी 100 रुपया दे दो, मुझे मैं बीमार हूं, मुझे दवा लेना है, मेरे बच्चे बीमार है, 200 रुपया दे दो, मुझे डॉक्टर के यहां जाना है? ना, इमाम की गैरत है, आलिम की गैरत है, मर जाएगा अपने लिए तेरे सामने हाथ ना फैलाएगा। हाँ, अगर इस आलिम ने हाथ फैलाया है तो अपने लिए नहीं, अल्लाह के रसूल के मेहमानों के लिए हाथ फैलाया है। वो अल्लाह के रसूल के मेहमानों के लिए जो मदरसे में गरीब बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनके सीने में कुरान को उतारते हैं, जो इल्म दीन सीख रहा है, जो मेहमान रसूल हैं। अरे जब वो चलते हैं, कसम खुदा की किसी अमीर को वो मकाम नहीं मिल सकता जब तालिब इल्म जिस जमीन के हिस्से पे कदम रखता है, हमारे और आपकी निगाह में वो जमीन है। लेकिन सरकार की हदीस कहती है कि जिब्रील अमीन उनके कदम के नीचे अपने पैरों को बिछा दिया करते हैं। ये नेक काम है, यहां खर्च करें। हमने साहब इसको भी एक बहाना बना लिया खर्च करने का। हाँ, मैंने वो किट बांट दिए, मैंने वो अनाज बांट दिए, नहीं अब मदरसे में क्यों दूं, मदरसे में देने की जरूरत क्या है? नादानो, अगर यही फिक्र रही, मदरसे को नहीं दिए तो फिर आज हम जो तुम्हारे सामने ये 2-1 हदीस बोल करके आपको सुना रहे हैं, अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से बता रहे हैं, ये हमने किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सीखा है, ये हमने किसी कॉलेज में नहीं सीखा है, ये हमने किसी स्कूल में नहीं, बल्कि वही मदरसे की टूटी चटाई पे बैठ के हमने सीखा है, जो आज तुम्हारे सामने ये बातें कर रहे हैं। अगर मदरसा बंद हो गया तो तुम्हें नमाज पढ़ाने के लिए इमाम भी ना मिलेगा। मदरसा बंद हो गया, तेरे बाप की मैयत पड़ी रहेगी, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नजर नहीं आएगा। इसलिए ये सोच बदले, गरीब का हक है उनको भी दे, मोहताज का हक है उनको भी दे, पड़ोसी है उनको भी दे। लेकिन वहीं पे मदारिस इस्लामिया जो अहले सुन्नत वल जमात के मदारिस है, उनकी भी ज़कात फितरा से मदद करे, ताकि ये
مدرسہ آگے بڑھتے رہے، غریب کے بچے میں قرآن کی تعلیم اترتی رہے۔ اگر یہ علم حاصل نہیں ہوا، یہ علم نہیں پھیلا، تو پھر یہ دن آئے گا کہ صاحب ہم کہیں کہنا رہیں گے، نہ محراب میں کوئی اچھا امام ملے گا، نہ پڑھانے کے لیے کوئی اچھا مدرس ملے گا۔ آج ہر مسجد میں حافظ قرآن آیا ہے، ہر مسجد میں حفظ وہ قرآن کو سنا رہے ہیں، آپ بڑے سن کر کے محظوظ ہو رہے ہیں، صاحب قاری صاحب بڑے اچھے پڑھ رہے ہیں، بڑے اچھے انداز سے پڑھ رہے ہیں، تلاوت کا انداز ایسے ہیں۔ تو یہ کہاں سیکھے ہیں؟ کیا وہ کسی اسکول میں جا کر کے؟ نہیں۔ ہاں اسکولوں میں تعلیم ہوتی ہے دنیاوی، ہم اس کے منکر نہیں ہے، اسے بھی پڑھو، وہ بھی جائز ہے، لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی بچوں کو سکھاؤ اور مدرسوں کی بھی مدد کرو، تاکہ غریب بچے جو وہاں آتے ہیں، غریب آئے یا امیر آئے، وہاں آنے کے بعد علم دین سیکھتے ہیں، قرآن کی تعلیم سیکھتے ہیں۔ قسم خدا کی یہ وہ علم سیکھتے ہیں جس علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ جناب ثالبہ ہے، یاد رکھیں مسلمانوں، سرکار کی بارگاہ میں دعا کروا لیے، مال کی بڑھوتری ہو گئی، رہنے کے لیے آپ مدینے کے باہر، اب کوئی چارہ ہی نہیں، اتنی بکریاں ہو گئی۔ یاد رکھنا جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، سرکار نے محسنین عاملین جو زکوٰۃ وصول کرنے والے تھے ان کو بھیجے۔ پہلے عرب کا حال تھا، پہلے وہاں کا دستور تھا، اور آج بھی جہاں جہاں اسلامی حکومت ہے، نظام ہے، وہاں بیت المال ہوتا ہے، ساری زکوٰۃ وہاں جمع ہوتی ہے اور وہیں سے اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، سرکار نے عاملین کو بھیجا، جاؤ ثعلبہ کے پاس جاؤ، ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا یار یہ تو مجھے ٹیکس معلوم ہوتا ہے، جاؤ میں فرصت کے وقت میں اس کو دیکھوں گا اور اگر ہوا تو حساب لگا کے لا کے زکوٰۃ دے دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ لوگ جب پلٹ کے واپس سرکار کے پاس گئے، میرے سرکار کے پاس جب یہ لوگ گئے، ابھی یہ لوگ گئے ہی تھے، ابھی ثعلبہ کا جواب بھی نہیں سنایا، غیب داں نبی فرماتے ہیں ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا، ثعلبہ تجھ پہ افسوس ہے تو ہلاک ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ثعلبہ نے کہا کہ یہ ٹیکس ہے، ابھی ہم سوچ کے بتائیں گے، ہم فرصت سے حساب لگا کے بتائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیغمبر اسلام کچھ فرمانے ہی والے تھے کہ ثعلبہ کے حق میں اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، جو اللہ رب العزت نے ان کے جواب پہ ناراضگی میں قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ اس آیت کا مفہوم ہے کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت سے دولت کی بھیک مانگتے ہیں اور بہانہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے راہ میں خرچ کریں گے، اللہ نے دیا تو ہم ہر ایک کا حق ادا کریں گے، بعد میں پھر منہ پھیر لیتے ہیں، پھر وہ پلٹ جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب انہوں نے سنا کہ یار میرے حق میں آیت نازل ہو گئی ہے، لوگ تو کنجوس کہیں گے، میرا نام بدنام ہو جائے گا، فوراً حساب لگا کے سرکار کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ یہ زکوٰۃ کی مال ہے، لے لیجئے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں ثعلبہ مال لے کے چلا جا، پروردگار نے تیرا مال لینے سے منع فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب صاحب وہ چلا گیا۔ بعض راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ظاہری وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر کے پاس بھی مال لایا، صدیق اکبر نے بھی یہی کہا جب مدینے کے تاجدار نے تیرا مال نہیں لیا تو میں کیسے لے لوں۔ فاروق اعظم کے زمانہ خلافت میں آیا، انہوں نے بھی منع کر دیا، یہاں تک کہ عثمان غنی کے زمانہ خلافت میں وہ مر گیا، یعنی وہ ہلاک اور برباد ہوا۔ کس وجہ سے؟ صرف زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ آج ہم میں کتنے لوگ ہیں مالی کے نصاب ہے پھر بھی زکوٰۃ نہیں، مالی کے نصاب ہے پھر بھی 2.5% نہیں نکال رہے ہیں، لیکن یہاں مت نکالو، دواخانے میں نکال دو گے، رشوت میں نکال دو گے، ایک دادا آئے گا ہفتہ واری لے کے جائے گا اسے دے دو گے، لیکن اللہ کے نام پہ اللہ نے جو نصاب بنایا، زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض کی ہے، اسے ادا کرنے کے لیے صاحب ہمارے اندر چھمتا اور قوت اور طاقت نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں، مال کی حفاظت چاہتے ہو، تلف ہونے سے بچنا چاہتے ہو، اور قحط سالی سے بچنا چاہتے ہو، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو، تو ان تمام چیزوں سے اگر بچنا ہے، اگر آپ مالک کے نصاب ہو، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، تو ضرور آپ 2.5% گن کر کے حساب لگا کے آپ دے دو، تاکہ اس کی برکت سے آپ کا مال بھی محفوظ ہو جائے، آپ کی جان بھی محفوظ ہو جائے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے جو زکوٰۃ کما حقہ ادا کرتا ہے، مرنے کے بعد وہ بندہ جنت الفردوس کا مستحق ہوگا، اللہ اسے جنت الفردوس کا وارث بنا دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص جو ہم میں مالک نصاب ہے، اللہ انہیں مکمل طور پہ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کیں وہ کر لیں۔